ایک وقت تھا جب سب سیاستدان عیش کی زندگی جی رہے تھے۔ کوئی لندن میں گھوم رہا تھا تو کوئی دبئی میں جھوم رہا تھا، کوئی کروڑوں کی گڑیاں خرید رہا تھا تو کوئی لاکھوں کے کوٹ، کوئی لمبے بوٹ پہنے سیلاب میں کھڑا تھا تو کوئی ایان علی کے ساتھ پڑا تھا۔ اور پھر عمران آ گیا۔ اب منظر یہ ہے، کوئی دل پر ہاتھ رکھے ہسپتال میں پڑا ہے تو کوئی گردے پر ہاتھ رکھے، کسی کو ڈرپ لگی ہے تو کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے، کوئی عدالت سے معافیا مانگ رہا ہے تو کوئی نیب میں رو رہا ہے، کوئی بیٹی لیے سڑکوں پر رحم کی بھیک مانگ رہا ہے تو کوئی ہائے بٹو ہائے ہائے چی رہا ہے۔ میں ان چوڑوں سے کہوں گا، آپ لوگوں کی تو دوبارہ حکومت بن گئی ہے۔ جیل میں نواز شریف وزیر اعظم، آصف علی زرداری صدر، رانا ثناءاللہ وزیر قانون، سعد رفیق وزیر ریلوے، لیکن رانا ثناءاللہ کی بیوی کو تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ میزبان طارق محمود کے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ کی اہلیہ نے کہا، آج 12:30 بجے ملاقات کا وقت دیا گیا اور ہماری ان سے ملاقات کرائی گئی۔ رانا ثناءاللہ کو 2 آدمی پکڑ کر لا رہے تھے، وہ کانپ رہے تھے، ان سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ رانا ثناءاللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ گزشتہ رات ان کی طبیعت خراب رہی۔ رات کو سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر نے رانا ثناءاللہ کا چیک اپ کیا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ رانا ثناءاللہ کی طبیعت سنبھلی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کو سونے کے لیے صرف ایک چادر میسر ہے۔ انہوں نے کہا، رانا ثناءاللہ ہارٹ کے مریض ہیں، انہیں سانس نہیں آ رہی تھی۔ جیل میں رانا ثناءاللہ کی جان کو خطرہ ہے اور جیل میں ان پر حملہ ہو سکتا ہے، انہیں کھانے میں کچھ ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب ہماری ملاقات منگل کے روز ہی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کی اہلیہ نے کہا، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجھے میڈیا پر رانا ثناءاللہ سے متعلق بات چیت کرنے سے روکا جا رہا ہے اور مزید مقدمات کھولنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ مجھے ANF حکام میڈیا پر بات کرنے سے روک رہے ہیں۔ میں نے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری سے متعلق خبر TV پر دیکھی اور ان کی گرفتاری کے وقت کوئی ویڈیو نہیں بنی، جبکہ پولیس والے میرے گھر سے CCTV اور کمپیوٹر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اہلیہ نبیلہ نے کہا، رانا ثناءاللہ کبھی فیملی کے ہمراہ سفر نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کبھی رانا ثناءاللہ کے ساتھ گاڑی میں سفر نہیں کیا۔ میں بل پروف گاڑی میں سفر نہیں کرتی اور ہمیشہ الگ الگ گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، رانا ثناءاللہ کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ رانا ثناءاللہ نے پروڈکشن آرڈر نکلوانے کا سختی سے منع کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کیمرے کے آگے آئی ہوں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت مجھ سے رابطے میں ہے۔ کل شہباز شریف شاہد خاقان ملاقات کے لیے گھر آئے تھے۔ پروگرام میں شامل پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت ان کہواڑیوں کو بھی دیواروں کے اندر نظر آتا ہے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بے نامی جائیداد ہے؟ اپنے اعمال دیکھتے نہیں، دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ آصف زرداری کی تمام جائیداد ڈکلیئرڈ ہیں۔ کل میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ 5 جائیدادیں نعیم الحق کی ہیں۔ پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دفعہ 188 کے تحت میں خود 10 دن جیل میں رہا۔ پاکستان کی مختلف جیلوں میں 86,000 افراد قید ہیں۔ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کے لیے 21 کارڈیالوجسٹ کو رکھا ہوا ہے۔ نواز شریف دل کے مریض ہیں، ان کا کھانا گھر سے آتا ہے۔ علی نواز اعوان نے کہا، جو کھانا نواز شریف کھاتے ہیں وہ دل کے مریض نہیں کھاتا۔ انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو انہیں یہ سہولیت نہ ملتی۔ رانا ثناءاللہ کے ساتھ عام قیدی جیسا سلوک کیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ سے منشیات برآمد ہوئی ہے۔ عدالتیں آزاد ہیں، اگر غلط کیس بنا ہے تو عدالت جا سکتے ہیں۔ ملک میں غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ ملک میں ہر پیدا ہونے والا بچہ 1,41,000 کا مقروض ہے۔ یہ اپنے دور میں اپنے علاج کے لیے ہسپتال تک نہ بنوا سکے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آصف زرداری نے اپنے اثاثے 64 کروڑ کے ڈکلیئر کیے۔ بلاول بھٹو کے اثاثوں کی مالیت 150 ارب سے زائد ہے۔ پہلے جعلی اکاؤنٹس کھلتے تھے، پیپل پارٹی نے جعلی بینک بنانا شروع کر دیے۔ پنجاب کے PK میں PP والوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ PP والوں نے روٹی، کپڑا اور مکان سمیت پانی تک چھین لیا۔ اب گرفتاریوں کا سلسلہ مزید تیز ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز نے منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی اہلیہ کو ٹیلی فون کر کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مریم نواز نے رانا ثناءاللہ کی اہلیہ سے کہا، انہیں جہاں بھی ضرورت ہو وہ ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز نے اس حوالے سے ٹویٹ میں بیگم رانا ثناءاللہ کی کہی جانے والی بات شیئر کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ظالم کا انجام عبرت ناک ہے۔ ٹیلی فون گفتگو کے دوران بیگم رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ہم کھانا دینے گئے مگر جیل اہلکاروں نے واپس بھجوا دیا اور رانا ثناءاللہ تک دوائیاں بھی نہیں پہنچانے دی۔ اطلاع ملی ہے کہ رانا ثناءاللہ کو سانس لینے میں دشواری ہے اور انہیں جس بیرک میں بند کیا ہے وہاں پنکھا بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہیروئن رکھنے کے الزام میں گرفتار رانا ثناءاللہ کو لاہور کی کیمپ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا تھا۔
اینٹی نارکوٹکس فورس عارف ملک نے بتایا کہ رانا ثناءاللہ کا جسمانی ریمانڈ اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ ان کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں، ایسی صورت میں جوڈیشل ریمانڈ ہی کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار افریدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اگر رانا ثناءاللہ کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا تو پھر سب کہتے کہ جو نہیں ہے وہ بھی منوایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اس حوالے سے تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار افریدی نے کہا، ملوث افراد ملک چھوڑ کر نہ چلے جائیں، اس لیے ان کے نام ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ یاد رہے، رانا ثناءاللہ کو پیر کے روز ANF نے منشیات اسمگلنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا اور عدالت نے ان کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا تھا، جس کے بعد وہ ANF کی تحویل میں ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی اتنی جلدی ضمانت نہیں ہوگی۔ میرٹھ میں جانے کے فوراً بعد گرمی اور حبس کے باعث رانا ثناءاللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ شہریار افریدی کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ تقریباً 3 ہفتے سے رانا ثناءاللہ کی گاڑی کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ رانا ثناءاللہ سے متعلق ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اب کوئی نہیں بچے گا، ہمیں بڑوں پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ شہریار افریدی نے کہا، فیصل آباد میں ایک گرفتاری ہوئی جس سے ہمیں لیڈز ملی اور آگے کام کیا۔ یہ ہیروئن یہاں سے لاہور اور وہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ جانا تھی۔